أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہماری اور آپ کی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اس اصلاحی اجتماع کے اندر ہمارے محسن و مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کہ خلیفہ اجل اور الحمدللہ یہ اس وقت حضرت کی ایک نشانی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں اسی مسجد کے اندر موجود ہیں. اس مسجد کے اندر حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ رحمت واسعہ کا آنا بھی ہوا، اسی جگہ اعتکاف بھی ہوئے، اسی جگہ ہمارے حضرت کا بھی آنا ہوا، اور اسی جگہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ اپنے خلفاء اور ایک وسیع حلقہ ارادت کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، اور آپ کی صحبت کا اثر اور اس مجلس کا نور اس پورے فیصل آباد، پورے ملک اور پوری دنیا کے اندر پھیلتا تھا. تو الحمدللہ انہی حضرات کے نقش قدم پر جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کی نشانی موجود ہے، یہ اجتماع اس مسجد کے اندر ہو رہا ہے. اس اجتماع کی جتنی بھی قدر کی جائے اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اردو کے اندر ضرب المثل ہے، ہماری زبان تو پشتو ہے، کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. ایک باغ کے اندر خربوزہ پکتا ہے، اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پھر سارا کا سارا باغ پھل دینے لگتا ہے. ان حضرات کے رنگ میں یہ حضرات جو ہمارے درمیان باقی ہے رنگے ہوئے تھے، اور در حقیقت ان حضرات نے یہ رنگ اپنے اسلاف سے اور اپنے اکابر سے لیا تھا، اور انہی اسلاف نے صحابہ کرام سے لیا تھا، اور صحابہ کرام نے یہ رنگ سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ اللہ جل جلالہ سے لیا تھا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا رنگ ہم نے اپنایا ہے. صبغۃ اللہ مفعول بھی ہے، فعل مقدر ہے. ہم رنگے ہوئے ہیں اللہ کے رنگ میں، ہم نے اپنایا ہے اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے؟ اللہ کا یہ رنگ اللہ کے اوپر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کا یہ رنگ اللہ جل شانہ کی صفات جو بشریت کے تقاضے کے مناسب موافق ہیں ان کو اپنانے سے ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کا یہ رنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ان چیزوں میں اختیار کرنے سے ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ جل شانہ کہ اس رنگ کا دعویٰ کرتا ہے اور اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں یہ صفات نہیں ہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس جھوٹ سے بچائے. قرآن کریم کی اس آیت میں
اللہ جل شانہ نے ان سچوں کے ساتھ رہنے کے بارے میں امر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی وہی رنگ ہے، اس کی تعبیر الگ ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں لاؤ، ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کرو جو اس دنیا کے اندر شیطان کے چیلوں سے، مختلف فتنوں سے بچنے کے ذریعے ہیں، ان کو اپناؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کا رنگ اور روپ اور ان کی صورت اور سیرت اور ان کی ظاہر اور حقیقت اپناؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اور اس کے لیے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں صحبت کی طرف اشارہ ہے، جس کا صحبت جتنا ان حضرات کے ساتھ طویل ہوگا تو اتنا رنگ مضبوطی کے ساتھ ان کے اوپر چڑھے گا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے اس وقت ہم فیصل آباد کے اندر ہے اور یہ آپ کا علاقہ ہے اور یہ کپڑوں کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پہلے زمانے کے اندر بھی رنگ ہوتے تھے، کچے رنگ اتر جاتے تھے، اور اب بھی رنگ ہوتے ہیں۔ اس کے کپڑے کو دینے کے لیے ایک مخصوص انداز ہے۔ آج کل فیکٹریاں ہیں، جدید مشینوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر جتنا رنگ کے اندر کپڑا دیر رکھا جاتا تھا اور اس کے نیچے آگ جلاتے تھے، اتنا وہ رنگ پختہ ہوتا تھا، اور جتنی اس کپڑے کی صحبت رنگدار پانی کے اندر کم ہوتی تھی اتنا ہی وہ رنگ کمزور ہوتا تھا۔ محدثین حضرات کے ہاں بھی طول ملازمت اس سے کسی راوی کی ثقافت بنتی ہے۔ وہ راوی ثقہ ہوتا ہے، وہ معتمد ہوتا ہے، اس کے روایت پر اعتماد کیا جاتا ہے حدیث کی دنیا میں، جس نے اپنے شیخ کے ساتھ طول ملازمت اختیار کی ہو۔ اس لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ان کے قریب ہو، چاہے حقیقت کے اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے ان سے دور ہو۔ وہ شخص دور ہے جو کسی کے بہت قریب رہتا ہے لیکن ان کی صفات اور ان کے اخلاق کو اپنایا ہوا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں یہاں پر صادقین کا لفظ اللہ جل شانہ نے استعمال کیا ہے۔ میں یہ مختصر بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ انسان کی صداقت یہ کہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ ایک جیسا ہو۔ صدق در حقیقت اس کو بولتے ہیں کہ اگر کسی خبر دینے والے مخبر نے آپ کو کسی اطلاع کی خبر دی اور پھر اس کا قول آپ نے اس واقعے کے موافق پایا، اس کو کہتے ہیں صدق۔ اس شخص کا قول سچا ہے۔ کسی نے اطلاع دی یہاں پر فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، آپ نے جا کر دیکھا وہ حقیقتاً وہ تشریف لائے تھے، اس کا قول سچا۔ اور اگر اس اطلاع دینے والے کی اطلاع اور اس مخبر کی خبر اس واقعے کے خلاف ہے تو وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اس لیے منافقین کا قول ان کی حقیقی زندگی اور دل کا خلاف ہوتا تھا۔ دل کی گواہی کچھ اور تھی اور ظاہر کی زبان کی گواہی کچھ اور تھی۔ پس پردہ، پس پشت وہ کچھ اور عقیدہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم اسی طرح ایمان لے آئیں جس طریقے سے آپ کا ایمان ہے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں نری زبان اور لہجے اور الفاظ اور تلفظ کے استعمال سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کا ظاہر باطن کے موافق ہو وہ سچا، اس کا قول اس کے دل کے موافق ہو وہ سچا، اس کا دل ایمان اور عقیدے کے موافق ہو سچا، اس کا قول اس کے عمل اور کردار کے موافق ہو وہ سچا، اور اس کی شریعت اللہ جل شانہ کی اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ جل شانہ کی تکوینی ضابطے کے موافق ہو وہ اچھا ہے۔ میرے اس کہنے کا مطلب آپ سمجھے ہوں گے۔ تکوینی ضابطہ اللہ جل شانہ کا یہ ہے کہ ہر شخص اس کا بندہ ہے۔ مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں تکوینی ضابطے کے لحاظ سے، یہود نصارہ بھی اللہ کے بندے ہیں
مشرکین اور کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، منافقین بھی اللہ کے بندے ہیں، دہریہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ہندو اور سکھ بھی اللہ کے بندے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے وہ بدھسٹ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی اور ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کبھی کافروں کے لیے بھی بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے، کافر کے لیے بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مسلمان کے لیے بھی بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس ہستی کے لیے بھی بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عبودیت کے اندر کمال کو پہنچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا ان کے لیے انتہائی احترام، ان کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی شرافت اور ان کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ بندہ بندگی کی صفات کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے، بشری تقاضوں کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ اس کو آسمانوں کے اوپر لے گیا۔ یہ ان کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بندہ اوپر کہاں جا سکتا ہے؟ اس جگہ میں لے گیا جہاں پر جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی نہیں آگے جا سکتا۔ تو یہ عزت کی جگہ میں، شرافت کی جگہ میں اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اس عبد کے لفظ کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں، مراتب اور حقیقت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے فطری طور پہ، تکوینی طور پہ، طبی تقاضوں کے مطابق یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اپنے آپ کو شرعی طور پہ بھی اس کا بندہ ہونا ثابت کرے، یہ سچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ طبی طور پہ، فطری طور پہ بندہ کیسا ہے؟ اللہ جل شانہ نے چاہا تو انسان پیدا ہوا، اس انسان نے نہیں چاہا تھا، اس کے والدین ہزار دفعہ کہیں کہ ہماری اولاد پیدا ہو، نہیں پیدا ہوتی جب تک اللہ نے چاہے۔ اللہ جل شانہ نے چاہا تو اللہ کے تکوینی اور فطری ضابطے اور حکم کے مطابق بندے کو وجود ملی۔ اللہ کے تکوینی اور فطری ضابطے کے مطابق بندہ وجود میں آیا، پیدا ہوا۔ اللہ جل شانہ کے تکوینی اور فطری ضابطے کے مطابق اللہ نے چاہا کہ بیمار ہو جائے تو بیمار ہوا، اللہ نے چاہا کہ صحت مند ہو جائے تو صحت مند ہوا، اللہ نے چاہا کہ اس کا رنگ کالا ہو تو وہ کالا پیدا ہوا، اللہ نے چاہا کہ اس کا رنگ سفید ہو، حسین و جمیل ہو تو وہ اسی طریقے سے پیدا ہوا۔ کسی کا حسن و جمال اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، اس کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں اللہ جل شانہ نے اس کو نعمت دی ہے، لیکن نہ اس نے اپنے آپ کو حسین بنایا ہے، اور نہ اس نے چاہا ہے، اور نہ اس کے والدین نے چاہا ہے، پہلے نہیں چاہا۔ اللہ جل شانہ نے چاہا آپ مالداری اور غنا کے اسباب تو اختیار کر سکتے ہیں، آپ مارکیٹیں لگوائیں، دکانیں بنوائیں، کارخانے اور مل بنوائیں، لیکن آپ کے اندر غنا اللہ جل شانہ نہ ڈالے تو نہیں آ سکتا۔ اربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر شح ہوتا ہے، شح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال کو جلدی جلدی اختیار کرو، ایسا وقت آئے گا کہ جس میں صرف آپ اپنی ایمان کو بچا سکو گے، یہ آپ کا کمال ہوگا، ورنہ آپ معاشرے کے اندر دوسروں کو بھی دعوت دو۔ اور اس میں یہ فرمایا اذا رأیت شحا مطاع، اذا رأیت شحا مطاع، جب تم دیکھو گے مال کی ایسی محبت، مال کی ایسی لالچ، مال کا ایسا حرص جس کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرے، اور اس مال کے جمع کرنے میں حرام و حلال اور سود اور رشوت، حلال تجارت، کسی کی تمیز نہ کرے، یہ حرص، یہ صفت، یہ خو اور بو، یہ محبت مال کی دل کے اندر آ جائے، اس کو کہتے ہیں شح۔ اسی شح کی وجہ سے انسان اپنا مال جائز طریقوں میں، ضروری جگہوں کے اندر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ غنا نہیں ہے، غنا اللہ جل شانہ کی طرف سے آتا ہے۔ توانگری بدلش نہ بمال، توانگری بدلش نہ بمال، سخاوت اور غنا دل میں آتی ہے، یہ دل کی ایک صفت ہے، یہ مال سے نہیں۔ مال کے اندر غرق کر کے کسی کو کھڑا کر دیا جائے، سونے اور چاندی اور ریال اور پونڈ اور ڈالر وغیرہ کے ڈھیر لگا دیے جائیں، لیکن دل کے اندر غنا نہیں ہے تو وہ فقیر ہے۔
تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ہر بندہ چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، وہ طبی اور فطری تقاضوں کی بنیاد پر اللہ کا بندہ ہے۔ اس سے اس سچ کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ یہ شرعی طریقے پر بھی اللہ جل شانہ کے امر میں آ کر بھی اپنے آپ کو اس جیسا بندہ بننا ثابت کرے۔ اللہ چاہے بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہوتا ہے، اب اللہ نے چاہا کہ نماز پڑھے تو نماز پڑھے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمائے تو یہ حلال کمائے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کو مانجے سیقل کرے، دل کے اندر سے کوٹ، دل کے اندر سے غش، دل کے اندر سے اندھیرا پن اور دل کے اندر سے سختی، اس کو دور کر دے، اس کو نرم کر دے، اسے اسباب اختیار کرے، اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے اور اپنے نفس کو رگڑے لگائے اندر ایرا میں تراشو میں خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش، اندر ایرا میں تراشو میں خراش، اسی راستے کے اندر کبھی گرنا ہے، کبھی اٹھنا ہے، کبھی زخمیں اور چوٹیں آنی ہے، کبھی صحت کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، آخر دم تک فارغ ہو رہنا نہیں ہے۔ کسی ایک حد پہ پہنچ کر انسان یہ سوچے کہ بس میں پہنچ گیا تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ سمجھا نہیں اللہ جل شانہ کو، یہ سمجھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو۔ تو بہرحال میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ سچوں کے ساتھ صحبت اختیار کرے۔ اب سچے کون لوگ ہوتے ہیں میں نے اجمالی طور پہ بتا دیا، وہ ان صفات کے حاملین، یہ بھی سچوں کی ایک مجلس ہے، ایک اجتماع ہے، اور ہمارے درمیان ان بزرگوں کی ایک نشانی موجود ہے، ان کے ہاں سال ہا سال مسلسل انہوں نے اسی کام کو اپنایا ہے۔ اپنی صلاحیتیں مجھے پتہ ہے کہ کس قسم کی صلاحیتیں دنیا کمانے کی اللہ جل شانہ نے ان کو دی ہیں، وہ ساری کی ساری چھوڑ دی، نہ دن کو نہ رات کو کسی وقت اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ دنیا کمانے کے اچھے طریقے آتے ہیں، یہ ذہانت اگر دنیا کمانے میں استعمال کی جائے تو بہت سے دنیا کمائی جائے، لیکن اس ذہانت اور اس صلاحیت کو اگر اس میں استعمال کیا گیا تو یہ دریا برد کرنا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اور اللہ پاک ہمیں ان نعمت اور صلاحیتوں کے ضائع کرنے سے بچائے۔ اس انسان کو اعلیٰ صلاحیتیں اللہ نے دی، اعلیٰ صلاحیتیں دی۔ ایک بچے کی پرورش والدین جس طریقے سے بچپن کے اندر کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو پھولا پالا، ہماری تمام ضروریات اللہ نے ہمیں مہیا کی۔ آپ جانتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں، اور ہمارے مالک اور خالق مولا کریم کے کلام کی ابتدا اللہ جل شانہ کے اسم ذات کے بعد اس صفت سے اس نام سے شروع ہوتی ہے جو رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو کسی ایسی جگہ میں کہ نہ کوئی جان ہو نہ پہچان، کوئی چائے پلائے تو آپ اس کو احسان کو نہیں بھولتے۔ ہم ایک دفعہ لاہور سے جا رہے تھے تو کوٹ مومن کے پاس موٹر وے بند تھا، اس سے تھوڑا پہلے ہمارا ساتھی جو گاڑی چلانے والا تھا وہ تھک گیا، اس کو نیند آ رہی تھی، میں نے اس کو کہا گاڑی روکو، تو گاڑی اس نے روک دی۔ ہم اسی موٹر وے کے ایک طرف جو ہے وہ میں نے خود تکیہ نیچے رکھا اور یوں اس پہ ٹیک لگایا، تو موٹر وے والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ بڑے میاں تم نے اس کو اپنا گھر سمجھا ہے، مجھے کہہ رہے تھے اس جگہ سامنے گھر تھا، ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ کہیں سے چائے ملے تو پیسے لے کر گئے، اور اس موٹر وے کا جو جال ہوتا ہے اس کے اندر راستہ بنا ہوا تھا، کسی نے بنایا، ان گھر والوں نے ہمیں چائے بنائی اور بہت مزیدار اور پیاری چائے بنائی، اور غالباً ان کے ہاں جو ہم شکور کہتے ہیں جس میں روٹی رکھتے ہیں، آپ حضرات کیا کہتے ہیں، اس کے اندر وہ روٹی بھی ساتھ لے کے آئے اور دسترخوان بھی نیا تھا اور وہ شکور بھی نیا تھا اور چائے بھی بڑی مزیدار تھی۔ وہ اب تک سارے ساتھی اس کو نہیں بھولتے، ایک چائے پلائی۔ ہمارے رب نے پیدائش سے لے کر پیدا ہونے کے بعد ہمارے تمام طبی تقاضوں، ضرورتوں اور نشو و نما کی جتنی بھی اسباب ہمیں چاہیے تھے وہ ساری کی ساری مہیا کی۔ والدین کو پتہ بھی نہیں تھا خوراک کا انتظام کیا ہے، انسان پھولتا پلتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی، اور ایسے ایسے لوگ کہ جو پہاڑوں کے اندر کوہ میں اور اس میں غار کے اندر جو ہے وہ ٹھوہ میں اس کے اندر انہوں نے تربیتیں پائی، لیکن وہ کوئی کافر بن گیا، کوئی کیا،
جو ہمارا رب ہے، تو وہ ہر اعتبار سے ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب اس رب ہم سے مطالبہ کرے کہ تم ایسے بنو، یہ نہیں بنتا، تو یہ جھوٹا نہیں ہے، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہم اللہ جل شانہ جس طرح ہمیں چاہے اس طرح بنانے کی کوشش تو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نمونے میں آپ اللہ جل شانہ نے پیش کیا ہے، یہ نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہت بہترین اور عمدہ نمونہ ہے، ان جیسے بننے کی کوشش کرو۔ ہمیں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی طرح اپنے سیرت اور صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان حضرات کی صحبت سے زیادہ فائدہ اٹھانا نصیب فرمائیں۔ کربوغ شریف کے اندر سال ہر سال چلے بھی لگتے ہیں، اصلاح کا کام بھی ہوتا ہے، کوئی دن یہ کام رکتا نہیں ہے۔ کوئی چلہ لگاتا ہے، کوئی چلے سے زیادہ لگاتے ہیں، کوئی کم لگاتے ہیں، کوئی 3 دن لگاتا ہے۔ جس نے زمانہ زیادہ گزارا، اصول کے مطابق گزارا، تو وہ ایک رنگ میں رنگ گیا، پھر واپس جب اپنے معاشرے میں جاتا ہے تو ساری لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں اور اس سے توقعات اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ حضرات بھی میری طرف سے آپ حضرات کو درخواست ہے، گزارش ہے کہ کربوغ شریف خود بھی جائیں، اپنے بچوں اور بھائیوں کو بھی بھیجیں، ٹھیک ہے؟ ہر سال یہ سلسلہ چلتا ہے، ہر سال، اور پھر علماء اور طلباء کے لیے رجب شعبان کے اندر 17 شعبان سے لے کر 27 رمضان تک یہ چلہ مستقل رہتا ہے۔ ویسے تو عام طور پہ چلے لگتے ہیں، آپ کا چلہ مکمل ہو گیا آج یا آج سے شروع ہوا اسی طریقے پر ہوگا، لیکن یہ ایک سالانہ چلہ ہوتا ہے جو 27 رمضان پر ختم ہوتا ہے، اس سے علماء اور طلباء زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان حضرات سے اور اس قسم کی روحانی اور اصلاحی اجتماعات اور مجالس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔